السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ النساء آیت 31 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھیں گے اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اگر تجتنبو تم اجتناب کرو کبائرہ بڑے بڑے گناہوں سے، ماں وہ جو تنہونا تم روکے جاتے ہو عنہ اس سے، نکفر عنکم ہم دور کر دیں گے تم سے، سیئاتکم تمہاری چھوٹے گناہ، وندخلکم اور داخل کریں گے تم کو، مدخلاً داخل کرنا، کریما عزت کی جگہ پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اور اگر تم بڑے کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کر دیا گیا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے۔ انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں ہم کبیرہ گناہوں کے بارے میں پڑھیں گے، اور یہ کہ کبیرہ گناہوں کا کیا نقصان ہے اگر ان کو معافی مانگے بغیر، استغفار کیے بغیر، ان گناہوں کا کفارہ ادا کیے بغیر اگر اس دنیا سے چلا جایا جائے تو کیا نقصان ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 431۔ حضرت عبداللہ بیان فرماتے ہیں، عبداللہ کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے سیر کرائی گئی تو آپ کو سدرۃ المنتہا لے جایا گیا جو چھٹے آسمان پر واقع ہے۔ زمین سے اوپر چڑھنے والی چیز اور اوپر سے نیچے آنے والی چیز یہاں پر آ کر رک جاتی ہے، پھر اسے لے جایا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، کہ ڈھانپ لیتی ہے وہ چیزیں جو کہ ڈھانپ لیتی ہیں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا یعنی سونے کے پتنگے۔ راوی نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سدرۃ المنتہا پر مجھے 3 چیزیں عنایت کی گئیں، 5 نمازیں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور آپ کی امت کے ہر اس شخص کی بخشش جو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے اور کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے تو اس شخص کو بخش دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث سنیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، حضرت عثمان نے وضو کے لیے پانی منگوا کر فرمایا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو مسلمان فرض نماز کا وقت پائے اچھی طرح وضو کرے، خشوع و خضوع سے نماز ادا کرے تو وہ نماز اس کے پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے گی، بشرطے کہ اس نے کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کیا ہو، اور یہ سلسلہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہ 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور رمضان سے دوسرے رمضان تک وہ تمام جو آپ نے گناہ کیے ہوتے ہیں، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ، ایک جمعہ کی نماز پڑھی اور دوسرے جمعہ کی نماز پڑھی، ایک رمضان کے روزے رکھے اور دوسرے رمضان کے روزے رکھے، تو جو ان کے درمیان سرزد ہونے والے سیئات ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، وہ ان کا بائی ڈیفالٹ صاف ہو جاتے ہیں، کفارہ بن جاتے ہیں، بشرطے کہ وہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرے۔ یعنی اگر اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو پھر اس کے وہ چھوٹے گناہ اس جمعے کی وجہ سے یا رمضان کی وجہ سے وہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہ بائی ڈیفالٹ صاف نہیں ہوتے ہمارے نامہ اعمال سے، اس کے لیے ہمیں خود اللہ سے توبہ کرنی پڑتی ہے۔ اس بات کو اب ہم نے سمجھ لیا تو ہمیں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کچھ کبیرہ گناہوں کی لسٹ بھی بتائی ہے، آئیے ہم وہ بھی اسٹڈی کر لیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے متعلق پوچھا گیا، حضرت انس کی روایت ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2653 ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، کسی کو قتل کرنا، جھوٹی گواہی دینا۔ یہ حدیث میں 4 کبیرہ گناہ ہیں۔
یعنی سب سے پہلے اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی، کسی کی جان لینا اور جھوٹی گواہی دینا۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کی ناحق جان لینا اور قصداً جھوٹی قسم کھانا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، ناحق دوسرے کا مال لینا، جھوٹی قسم کھانا ہے۔ ناحق کسی کا مال لینا اور جھوٹی قسم کھانا ہے۔ یہ ساری احادیث جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہم صحیح بخاری سے پڑھ رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کی ناحق جان لینا، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا ہے۔ اس طرح سے اور حدیثوں میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مختلف احادیث ایسی ہیں جس میں کہ کبیرہ گناہوں کی لسٹ گنوائی گئی ہے، جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو جو بڑے بڑے اور کبیرہ گناہ ہیں، ان گناہوں میں سب سے امپورٹنٹ، سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اور یہ چیز بھی ذہن میں رکھیے کہ کوئی کبیرہ گناہ معافی کے بعد کبیرہ نہیں رہتا، اور کوئی صغیرہ گناہ اصرار کے بعد صغیرہ نہیں رہتا۔ مطلب آپ اگر معافی مانگ لیتے ہیں تو کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور جب آپ ایک چھوٹے گناہ پر ہی اصرار کرتے رہتے ہیں تو وہ بھی پہاڑ جتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ پڑھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی، کیونکہ بہت لمبی چوڑی لسٹ نہیں ہے ایسی کہ جس کو کہ آپ کبیرہ گناہوں کے زمرے میں لکھیں، صرف چند چیزیں ایسی ہیں جن سے کہ بچنا انتہائی ضروری ہے، اور وہ فرض کے درجے میں ہے، اور ان میں سب سے امپورٹنٹ چیز وہ ہے شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا کیا ہے؟ اور یہ ایک اتنا امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس کو کہ ہمیں خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق سب سے اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ جس نے آپ کو بنایا، جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے آپ کے جسم کا ایک ایک جوڑ اس کی اصل جگہ پر رکھا، جس نے آپ کے لیے زمین و آسمان کی ایک ایک چیز کو کام پہ لگایا، جس نے سورج چاند ستاروں کو بنایا، جس نے رات اور ہوا کو بنایا، جس نے ہماری زندگی میں موجود ایک ایک نعمت کو پیدا کیا، اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو کیوں بنایا؟ اپنا مقصد تخلیق کائنات کی ایک ایک چیز پہچان کر زندگی بسر کرتی ہے، اور وہ وہی کام کرتی ہے جس کے لیے اس کو بنایا گیا تھا۔ تو ہم ایک انسان واحد وہ اللہ کی مخلوق ہے جو کہ اپنے مقصد تخلیق کو پہچانے بغیر زندگی گزار رہی ہے، اور یہ سوچے بغیر زندگی گزار رہا ہے انسان کہ وہ کیوں بنایا گیا۔ اس انسان کو بنانے کا مقصد کسی بڑی عظیم الشان مقصد کی تکمیل تھا، صرف چھوٹے چھوٹے پیٹی افیئرز کے پیچھے بھاگنا نہیں تھا۔ اس انسان کو جانوروں سے مختلف بنایا گیا، جس کے اندر شعور ہے، جس کے اندر روح ہے، جس کے اندر حق کی طلب ہے، جس کے اندر ہدایت کی روشنی حاصل کرنے کے لیے ایک صلاحیت رکھ دی گئی۔ وہ انسان جس کے اندر اللہ نے ہدایت کی طلب ودیعت کی، وہ انسان جس کو اللہ نے جمالیاتی حس کے ساتھ پیدا کیا، وہ خوبصورتی کو دیکھتا ہے تو اس کو انجوائے کرتا ہے، اور جب وہ کسی خوبصورت پینٹنگ کو دیکھتا ہے تو وہ لازمی بات اس کے خالق کو بھی انجوائے کے بارے میں بھی اپریشیٹ کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کائنات کی تخلیق کا مقصد بھی ایک ہے، لیکن انسان کی تخلیق کا مقصد اس کائنات کی تخلیق کے مقصد سے اعلیٰ ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ اس ذات باری تعالیٰ کو پہچان لے جس نے انسان کو بنایا اور اس کو تخلیق کیا۔ تو جب انسان اللہ کو اس کا جائز حق نہیں دیتا جو کہ اس کا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس کو بڑا مانا جائے، اس کی تمام باتوں کو پر عمل کیا جائے، جو اس کے احکامات ہیں اس کے مطابق زندگی گزاری جائے، جہاں اس نے کہا ہے کھڑا ہو وہاں پہ کھڑا ہوا جائے۔ جب ہم اپنی عقلوں کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں عقل زیادہ ہے، ہم ہر چیز کو سمجھ سکتے ہیں، تو پھر ہم اس خالق کے وجود کے بارے میں بھی شک کا اظہار کرتے ہیں، اس کی وزڈم اور اس کی نالج کے بارے میں، اس کی محبت کے بارے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑی بات جو کہی وہ کیا تھا کہ خود اللہ اپنی ذات میں، اللہ اپنی صفات میں، اللہ اپنے کمالات میں
اور اللہ اپنی انسان کسی بھی صفت میں، اپنی عبادت میں کوئی ثانی نہیں رکھتا، جیسا وہ ہے لیسا کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں، اس کا کمپیریزن دنیا کی کسی چیز سے نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری محدود سوچیں اس لامحدود رب کا ادراک نہیں کر سکتی، اس کی حکمتوں اور فیصلوں تک نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ ہم محدود ہیں اور وہ لامحدود ہے۔ لہٰذا جب یہ چیز ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ ذات باری تعالیٰ جو ہماری ادراک میں بھی ہے لیکن ہم ماورائے ادراک ہے، اس ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی اسٹرینتھ کو چیک کرنے کے لیے ہمیں مختلف سٹیجز سے گزارا جاتا ہے۔ کبھی بچے، کبھی ماں باپ، کبھی بہن بھائی، کبھی رشتہ دار، یہ ہیں رشتوں کی طرف سے آنے والی آزمائشیں۔ کیا ان میں کھو کر ہم اللہ کو تو نہیں بھول جاتے؟ پھر ایک طرف کیریئر، جاب، پیسہ، مکان، گاڑی، یہ وہ ریسورسز ہیں جو کہ اللہ دے کر اس بندے کو چیک کرتا ہے، کیا اس کا تعلق میرے سے ٹوٹ تو نہیں گیا؟ پھر کبھی خوف، کبھی بھوک، کبھی رنج، کبھی اداسی، یہ دیکھ کر اللہ چیک کرتا ہے کہ کیا اس بندے کا میری ذات پر توکل اٹھ تو نہیں گیا؟ جب ان تمام سچویشن میں ہم اپنا ٹانکا اللہ سے جوڑ لیتے ہیں اور اسے اپنا رخ نہیں موڑتے، تو ہم ایک کامیاب بندے بن کر دنیا میں آتے ہیں جو اپنا مقصد تخلیق پہچان لیتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس خالق کل کائنات کی وجود کو سمجھنا، اس کی ذات کی عظمتوں کو جاننا اور اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنا۔ تو اس لیے پیاری بہنوں، جو کبیرہ گناہوں کی لسٹ ہے، ان کبیرہ گناہوں میں اللہ نے سب سے پہلا گناہ جو رکھا وہ رکھا توحید کے خلاف جانا، یعنی شرک کرنا۔ تو شرک کی بہت سی اقسام ہیں۔ شرک کے بارے میں انشاءاللہ ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں کل پڑھیں گے، کیونکہ ہمارا بیسک عقیدہ ہے، اس کے بارے میں ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ آج صرف اتنا سا ہم یاد کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ وعدہ دیا ہے کہ ہم دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ پرفیکٹ کوئی بھی نہیں، لیکن جب آپ اپنی سوچوں کی اصلاح کرتے ہیں اور اچھی سوچ کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا کام کرتے ہیں، تو بائی ڈیفالٹ ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیاں معاف ہوتی جاتی ہیں۔ اور ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ڈیلیبریٹلی بڑی بڑی غلطیوں سے بچیں اور بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا آسان کر دے۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔